وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. جزاکم اللہ خیرا. حضرات، آج کا یہ پروگرام جلسہ اصلاح معاشرہ اس محلے کے چند نوجوان اور بزرگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. میری دلی خواہش ہے کہ آج کا یہ پروگرام اسی محلے کی دو سنجیدہ، مخلص اور متحرک ترین شخصیتوں کی صدارت میں انجام پائے. لہذا میں بصد ادب و احترام درخواست کرتا ہوں جناب محمد یونس صاحب سے کہ آپ کرسی صدارت پہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو مجلس صدارت کے ایک ممبر کی حیثیت سے آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں. جس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، صرف یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی کاوشیں رنگ لائیں گی. جن مقاصد کے تحت اس پروگرام کو انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. لیکن اس کے لیے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے آگے بڑھ کر سامنے آنے کی. بہت ممکن ہے کہ ان کے مزاج میں یہ بات نہ ہو، لیکن میں صرف اپنی طرف سے ہی نہیں بلکہ بہت سے اور نوجوانوں اور بزرگوں کی نیابت کرتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور مجلس صدارت کے دوسرے ممبر کی حیثیت سے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. میری درخواست اور مراد جناب محمد احمد صاحب سے ہے، آپ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. درخواست میری بھی اور تمام لوگوں کی ہے. جناب مولانا عثمان صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. حضرات، تلاوت کلام پاک اور اہم شخصیتوں کے اسٹیج پہ تشریف لانے کے بعد اس پروگرام کو تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں محمد رضوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام اقبال پیش کریں. محمد رضوان. السلام علیکم. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ عقل و دل ہے شرر شعلہ محبت کے، یہ عقل و دل ہے شرر شعلہ محبت کے. بخار و خس کے لیے ہے یہ نیستاں کے لیے. مقام پرورش آہو نال ہے یہ چمن، مقام پرورش آہو نال ہے یہ چمن. نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. رہے گراویوں نیلو برات میں کب تک، رہے گراویوں نیلو برات میں کب تک. تیرا سفینہ کہ بہے
بے قرار کے لیے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس رہے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، ذرا سی بات سے اندیش عدم نے اسے، ذرا سی بات سے اندیش عدم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط دے بداستاں کے لیے، میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشو، میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشو، سنبھال کر جس رکھا ہے لامکاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ السلام علیکم۔ حضرات، یہ تھے محمد رضوان جو کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ ان کے ایک مصرے کو میں آپ حضرات کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، جس میں علامہ اقبال نے فرمایا، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہے جن کی طرف ہم اور آپ منسوب ہوتے ہیں، یعنی اہل ایمان مسلمانوں کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ یہ ہمارا تابناک ماضی تھا، اور اب یہاں پر ہم اور آپ آج اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنے تابناک ماضی کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کے طرزہائے عمل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ اسی تابناک ماضی کو تابناک مستقبل میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، الا انی ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو اہم ترین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان سے جڑے رہے، ان سے وابستہ رہو گے، اور وہ چیزیں ہیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کی سنت۔ آج کا یہ پروگرام، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ اسی لیے منعقد کیا گیا ہے کہ انہی کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دوبارہ اپنے اخلاق اور کردار، معاملات اور عبادات کو اس انداز میں ڈھالیں، اس انداز میں اپنائیں جو تابناک ماضی کو صرف ماضی نہ رہنے دے، بلکہ ایک بار پھر تابناک مستقبل کا ضامن بن جائے۔ اور بغیر کسی تاخیر کے اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اور آج کے سب سے پہلے مقرر کے طور پر ایک ایسے نوجوان باصلاحیت فاضل شخص کو مدعو کہنا چاہتا ہوں جس کا تذکرہ بارہا سنا، اخبارات میں اس کے بیانات بارہا پڑھے، لیکن میری بھی بدنصیبی کہ آج تک سامنے اس کی موجودگی میں اس کا کوئی پروگرام یا اس کی کوئی تقریر نہیں سن سکا۔ میری مراد مولانا محمد طاہر ندوی سے ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور بے نمازیوں کا انجام
کے موضوع پر اپنا خطاب پیش فرمائیں جناب مولانا محمد طاہر ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض من الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم رمضان والحج رواه البخاری۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور سامعین حضرات اور مائیں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 74 نمبر سورہ اور آیت نمبر 40 رکوع نمبر 15 پارہ نمبر 29 کی میں نے سورہ مدثر کی چند آیتیں پڑھی ہیں، جس کے متعلق انشاءاللہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس میں پوری بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کے دن کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جہنم میں پہنچ جائیں گے، جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جنتی جنت کے اندر اپنے ابا کو ڈھونڈیں گے، اپنی ماں کو ڈھونڈیں گے، اپنے بھائی کو ڈھونڈیں گے، اپنے چچا کو ڈھونڈیں گے، اپنے استادوں کو ڈھونڈیں گے، انجینئر اور ڈاکٹر اور پائلٹ کو ڈھونڈیں گے۔ جب جنت میں نہیں ملیں گے تو اللہ سے کہیں گے میرے اللہ میرے ابا نہیں دکھ رہے، میرے بھائی نہیں دکھ رہے، میرے چچا نہیں دکھ رہے، میرا چھوٹا اور بڑا بیٹا نہیں دکھ رہا، ایک دکھ رہا ایک نہیں دکھ رہا، ماں دکھ رہی باپ نہیں دکھ رہا، کوئی کہے گا باپ دکھ رہا ہے بیٹے نہیں دکھ رہے، ماں نہیں دکھ رہی، تو اللہ کہیں گے دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایک پردہ ہٹے، جیسے یہاں پردہ لگا ہوا ہے سائڈ میں کیا نہیں معلوم، اللہ ایک پردہ ہٹائیں گے، کہا دیکھو جو پردہ ہٹے گا وہاں پر جہنم ان کو دکھائی جائے گی، جس میں وہ ان کے رشتے دار جو جنت میں والد، جنت میں بھائی، جنت میں لڑکے، جنت میں بیویاں، جنت میں بہنیں نہیں تھیں، وہ جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جلائے جا رہے ہیں، کسی کو سانپ کاٹ رہے ہیں، کسی کے بچھو کاٹ رہے ہیں، کسی کو خون پلایا جا رہا ہے، کسی کو پیپ پلایا جا رہا ہے۔ وہیں جنت سے وہ جنتی اپنے رشتے داروں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم تو بہت اچھے بنتے تھے دنیا میں، تم تو بہت نیک سمجھے جاتے تھے دنیا میں، تم تو بہت اچھے سمجھے جاتے دنیا میں، اس جہنم کی دلدل میں کیسے پہنچ گئے؟ کیوں تمہیں سانپ کاٹ رہے ہیں؟ تمہارے کیوں بچھو کاٹ رہے ہیں؟ تم کو خون اور پیپ کیوں پلایا جا رہا ہے؟ غور سے سنیے مسلمانوں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہ وہی سے جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، پہلا جرم اقرار کریں گے اپنا کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ آج سب سوچتے ہیں جوا کھیلنا صرف گناہ ہے، شراب پینا صرف گناہ ہے، قتل کرنا صرف گناہ ہے، زنا کرنا صرف گناہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے میرے بھائیوں دوستوں، قالوا لم نکن من المصلین، چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھ لیا جائے، چاہے جتنا لمبا امامہ پہن لیا جائے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں قرآن کہتا ہوں کہ جنت میں ٹھکانہ نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے وارث ہوں گے اور حوض کوثر پر اپنے امتی کو بلا کر جام کوثر پلا رہے ہوں گے، تو آپ کی پینٹ شرٹ دیکھ کے نبی نہیں بلائیں گے، آپ کی داڑھی دیکھ کر نہیں بلائیں گے، آپ کی پگڑی دیکھ کر نہیں بلائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص 5 ٹائم کی نماز پڑھ کر آئے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس طرح یہ ہائیڈروجن جل رہا ہے، جس طرح صبح کا سورج چمکتا ہے، دمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے، ہمارے امتی کے ہاتھ اور پیر اور چہرے روشن دیں گے، روشنی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اپنے 5 حصوں کو دھوتے ہیں, اپنے چہرے کو دھوتے ہیں, اپنا دائنا ہاتھ دھوتے ہیں, اپنا بایاں ہاتھ دھوتے ہیں, اپنا دائنا پیر دھوتے ہیں, اپنا بایاں پیر دھوتے ہیں. تمام لوگوں کی امت اس وقت موجود ہوگی. آدم علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی, نوح علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی, ہود علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی, نوح علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی, اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی. وہاں کیسے پہچانے جائے؟ نبی نے آپ کو پہچان بتا کر بتائی ہے. اگر آپ کو پہچان بنا رہی ہے, خدا کی قسم آپ کو جنت جانے سے اور حوض کوثر کا جام پینے سے کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں گے, لا یمسہ الا المتطہرون, اس پر لکھا ہوا ہے مت چھوئے بغیر پاکی کے. آپ وضو کریں گے تو 5 آدھا دھلیں گے, احرام باندھیں گے تو وضو کریں گے 5 آدھا دھلیں گے. آپ کسی بھی سنت کو پڑھیں, کسی بھی نفل کو پڑھیں, کسی بھی وتر کو پڑھیں, کسی کی فرض نماز پڑھیں, کسی ٹائم کی, ان 5 آدھا کو دھونا پڑے گا. یہی 5 آدھا اللہ کے نبی بخاری شریف میں فرماتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنی امتی کے نشان سے